علی محمد وعلی آل محمد۔ مفتی صاحب آپ کا شکریہ، میں وقتاً فوقتاً آپ کے ویلاگس دیکھتا رہتا ہوں، ماشاءاللہ تعالیٰ آپ کی جو ایفرٹ ہے اس حوالے سے، اور ایک مدرسہ سسٹم سے ایسا بندہ باہر نکلے اور اس کے اندر اتنی ٹالرنس ہو کہ وہ مختلف مکاتب فکر کے لوگوں کے پاس جائے، مختلف اسکول آف تھاٹس کے جو اسکالرز ہیں یا علماء ہیں ان کے پاس جا کے ان کی رائے ان سے جاننے کی کوشش کرے۔ ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم لوگ کسی شخص کے بارے میں جو رائے قائم کرتے ہیں نا، وہ دوسرے جو اس کا مخالف ہے اس سے سن کے کرتے ہیں۔ سب سے بہتر چیز یہ ہے کہ جو بندہ دنیا میں زندہ موجود ہے اس سے مل لیں اور اس سے اس کی رائے معلوم کر لیں، تاکہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ جو اس کے بارے میں چیزیں مشہور کی ہوئی ہیں وہ خود کلیریفائی کرتے ہیں اس کو۔ تو آپ کو ویلکم کہتے ہیں جی، اللہ کا نام لے کے شروع کریں۔ اچھا، اسی سے میں ایک سوال کر رہا ہوں، سوالات تو باقاعدہ ہم آغاز کریں گے، لیکن جو بات آپ نے کہی ہے کہ یہ جو ہونا یہ چاہیے کہ اسی شخص سے جا کے پوچھا جائے، لیکن ہمارے ہاں جو مفتی حضرات ہیں وہ فتویٰ دینے سے پہلے کوئی ان کے پاس آتا ہے تو لکھ کے دے دیتا ہے کہ جناب میں نے فلاں کے بارے میں یہ سنا، فلاں شخص یہ کہہ رہا تھا، انجینئر علی مرزا یہ کہہ رہا ہے، تو وہ وہیں سے فتویٰ دے دیتا ہے۔ جی اسی طرح اس کا کام کیا یہ نہیں تھا البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، کہ وہ آپ سے پوچھے کہ آپ کا یہ عقیدہ ہے بھی یا نہیں، کیا آپ نے یہ بات کہی ہے کہ نہیں کہی، ایسا کیوں ہے؟ ہاں جی، ایسا اس وجہ سے ہے کہ ان کی تربیت یہ ہے کہ چونکہ آپ کو پتہ ہے، آپ تو چونکہ ایک فقہ حنفی سے بلٹ اپ آپ کا ہوا ہے، دیوبند اور بریلی دونوں کے پاس فقہ میں اس طرح کے فرضی مسائل رکھ کے ان کے سلوشنز تلاش کیے جاتے ہیں۔ انہوں نے اس کو میتھمیٹیکل ایک فارمولا اور نومیریکل مانا ہوا ہے، حالانکہ سنن دارمی کا آپ مقدمہ پڑھیں، صحابہ کرام اس چیز کو عیب سمجھتے تھے کہ کوئی چیز واقعہ نہیں ہوئی ہے اور لوگ سپوز کر کے اسے پوچھیں۔ یہ لوگ اپنے آپ کو اس طرح بچا لیتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جی اگر وہ یوں کہتا ہے، اب وہ کہتے ہیں ہماری تو ذمہ داری نہیں، ہم نے جب کہہ دیا کہ اگر کہتا ہے، اگر نہیں کہتا ہوگا تو نہیں ہوگا۔ ان کو پتہ ہی نہیں کتنا خطرناک کھیل وہ کھیل رہے ہیں کہ اس کی لائف ونریبل کر رہے ہیں۔ یہ عجم کے علماء کو تو آپ چھوڑ دیں، عرب کے علماء انہوں نے بھی، شیخ صالح فوزان کا آپ نے نام سنا ہوگا، ان کی ویڈیو موجود ہے، آڈیو ریکارڈنگ کے ساتھ ہے، سامنے ویڈیو میں انہوں نے کچھ اور رکھا ہے۔ ان سے ایک بندہ سوال کرتا ہے کہ ایک انٹرنیشنل لیول کا اسکالر ہے اور ان کا اشارہ تھا ڈاکٹر ذاکر نائک کی طرف، اور وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر نہیں ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا فتویٰ دیں گے؟ اچھا، اور وہ ساتھ یہ بول رہے ہیں کہ وہ کئی دنیا کے ملکوں میں اسلام کی تبلیغ کر رہا ہے۔ تو اتنا بڑا مفتی سعودیہ کا، اس کا یہ سوال کرنا کیا نہیں بنتا تھا کہ جو بندہ اتنی دنیا کے مسلمانوں میں اسلام کی تبلیغ کر رہا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر نہیں ہے، اس نے ٹھڑک سے فتویٰ دیا کافر ہے وہ، اور پھر اس نے آیت پڑھی ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اور یار یہ آیت تو ہمارے بچوں کو بھی آتی ہے، تو ڈاکٹر ذاکر نائک کو نہیں آتی؟ اصل بات کیا تھی، ڈاکٹر ذاکر نائک سے کسی غیر مسلم نے سوال کیا تھا، اور وہ آپ کو پتہ ہے محال اور مقدور کی جو بحثیں ہیں کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا پتھر بنا سکتا ہے جسے خود نہ اٹھا سکے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہاں ایسا بنا سکتا ہے تو پھر خود اٹھانے کی قدرت کی نفی آ جائے گی، اور اگر آپ کہیں کہ نہیں بنا سکتا تو پھر بنانے کی نفی آ جائے گی۔ تو اس طرح کے سوالات کے اوپر انہوں نے بحث کی تھی کہ اس طرح تو ہم کئی چیزیں گنوا سکتے ہیں جو آپ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں داخل نہیں کر سکتے، کہ وہ اللہ نہیں کر سکتا۔ مراد یہ نہیں کہ کمپیٹنسی نہیں، مراد یہ کہ اس کی قدرت میں داخل ہی نہیں۔ وہ محال اور مقدور کی بحث کر رہے تھے، جیسے اپنی مثل پیدا کرنا۔ جی ہاں، وہ آپ کو تو پتہ ہے علماء کا۔ لیکن اب مجھے بتائیں کہ ایک بندہ جو اتنے بڑے لیول کا اسکالر ہے، اور وہ دوسرے بندے کے بارے میں جس کے بارے میں سوال کرنے والا کہہ رہا ہے وہ انٹرنیشنل اسکالر ہے، اس نے ڈائریکٹ رائے قائم کر لی اور کہا جی کافر، بات ہی ختم کر کے رکھ دی۔ کتنا بڑا ظلم ہے! یعنی اگر آپ یہ حرکت کریں گے، یہی یہاں پہ بھی علماء کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو حضور اپنے آپ کو اس طرح جسٹیفائی کر لیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کہیں گے کہ ہم نے تو جنرل فتویٰ دیا تھا، بائی نیم تو نہیں دیا تھا نا۔ وہی والی بات جو آپ کے فقہ میں آپ کو پڑھائی جاتی ہے نا، مفتہ بہی قول، اور یہ مفتہ بہی نہیں ہے، وہ اس سے جان چھڑاتے ہیں، حالانکہ انہیں خوف خدا ہو۔ یہ نہیں دیکھتے کہ پاکستان کے معاشرے میں اگر آپ یہ حرکت کرتے ہیں تو آپ کسی کی لائف کو ونریبل کر دیتے ہیں، آپ تو کر کے سائڈ پہ ہو جائیں گے، وہ تو آپ لوگ اس کے بارے میں وہ رائے قائم کر لیں گے، اور اوورآل سب کے سب لوگ یہی کر رہے ہیں۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے، اور یہ علماء کو دیکھنا چاہیے کہ یہ کس کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں۔ صحیح۔ میں شیعہ علماء کے پاس گیا تو یہی لوگوں نے کہا کہ یہ تو رافضی ہے۔ اچھا، اب میں آپ کے پاس آیا ہوں تو پتہ نہیں اب کون سا فتویٰ آئے گا، لیکن مجھے اس
اس کا خوف نہیں ہے نہ مجھے اس کی فکر ہے، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ یہ لوگ کس حد تک جا سکتے ہیں۔ جی 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 ہمارے جو یہاں پاکستان میں جو مذہبی طبقات جس طرح اسلام کے نام کو یوز کرتے ہیں، جس سے مخالفت ہوتی ہے اس پر جس طرح فتویٰ لگاتے ہیں، اور جیسے ابھی آپ کے بارے میں جو سوشل میڈیا پہ چل رہا تھا کہ جی ان پہ FIR وغیرہ کا، تو یہ اتنے ایکسٹریم میں ہمارے ہاں جو مذہبی لوگ ہیں یہ کیوں جا رہے ہیں؟ یعنی ان کو کیا یہ ساری باتیں ان کے سامنے نہیں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیر مسلموں کے ساتھ کیا معاملات برتے، دوسرے لوگوں کے ساتھ آپ نے کیا عہود کیے، میثاق کیا کیے، یہ ساری باتیں یہ کیا مطلب صرف اپنے لوگوں کے لیے انہوں نے رکھی ہوئی ہیں اخلاق کی عمدہ بات؟ جی اپنے لوگوں کے لیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جتنے اب اخلاق کے رویے ہیں نا، آپ کو تو خیر یہاں تک بتائیں گے جی غیر مسلموں کے لیے بھی چادریں بچھا دیں، جی جی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جو مسجد نبوی کا امام ہے نا، وہ تو غیر مسلم سے آگے ہے، وہ تو نجدی ہے، گستاخ رسول ہے، اس کے لیے تو چادر ہم نہیں بچھائیں گے۔ آپ دیکھیں اس بنیاد کو پکڑیں، بنیاد انہوں نے یہ پکڑی ہے کہ جو اصول اور مبادی انہوں نے کھڑے کیے نا، اس کی روح سے وہ تو ان کو انسانیت سے بھی گیا گزرا سمجھتے ہیں، وہ جانوروں کی مانند ان کو سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ خوارج کی کیٹیگری میں فال کریں گے، جن کے بارے میں نبی الاسلام نے بخاری مسلم میں فرمایا تھا کہ اگر میں اپنے زمانے میں ہوں تو قوم عاد کی طرح انہیں قتل کر دوں۔ کہتے ہیں شکر کریں کہ امام کعبہ کو ہم قتل نہیں کر رہے، یہ تو سارے خارجی ہیں، گستاخ رسول ہیں، یہ نجس سے شیطان کا سینگ نکلا ہوا ہے۔ تو وہ اینالوجیز اس کے ساتھ بناتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اسی لیول کی گستاخی اگر ان کے بابے کی دکھا دے جائے نا، تو وہ کہتے ہیں نہیں آپ کو سمجھ نہیں آئی، یہ معرفت کی بات ہے۔ تو ان کے ساتھ ڈیل کرنے کا طریقہ جو ہے نا وہ شریفوں والا ہے ہی نہیں ہے۔ ان کے ساتھ ڈیل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ جس اصول اور مبادی کے اوپر کھڑے ہیں نا، اسی اصول کو ان کے اوپر الٹ دیں آپ ڈھا رہے ہیں ان کی جی میں تو یہی کر رہا ہوں، اور میں اس کو ایک اپنا مشن سمجھ کے اور میں اسے انجوائے کرتا ہوں۔ جس طرح ایک کرکٹر ہے نا، اسے فل ٹاس بال ملے اور وہ اچھا بیٹسمن ہو تو وہ لیگ پہ چھکا مارنے میں بڑا مزہ محسوس کرتا ہے، تو میں تو اس کا ٹیسٹ بھی لے رہا ہوں، اور میں سمجھ رہا ہوں کہ میں نبی الاسلام کی بارگاہ میں قیامت والے دن تحفے کے طور پر یہ بات پیش کر سکتا ہوں کہ میں نے آپ کی امت کو ان کے چنگل سے آزاد کرنے کے لیے یہ ایک حکمت اڈاپٹ کی تھی کہ ان کے اصول اور مبادی کے اوپر ان کو الٹ دیا جائے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ کی جو علمی جو زندگی ہے اس کا کہاں سے آغاز ہوتا ہے اور کن کن مشائخ کے پاس آپ نے وقت گزارا ہے؟ دیکھیں یہ اب ایک سوال ایسا ہو جائے گا کہ اس کے اوپر تو میری پوری لائف سٹوری ریکارڈڈ ہے۔ اچھا، اگر میں یہ اس پہ بات کروں تھوڑا بہت میں بیان کر میں دیتا اس ہوں۔ لیے نہیں پوچھ رہا ہوں علی بھائی کہ آپ کی کوئی ڈگری مجھے لینا، نہیں وہ نہیں، وہ مجھے پتہ ہے، میں اس کی طرف تو جا ہی نہیں رہا۔ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم ایشوز کے اوپر بات کریں۔ ہاں میں اپنی یعنی وہ ذات کے والے سے تو آج بھی آپ نے سن لیا، مجھے کوئی آگے کہتا نہیں یار، میں کہتا ہوں یار میں کیا تھا اس کو چھوڑ دیں، یعنی اتنی لمبی سٹوری ہے، میں نے ویڈیو میں ریکارڈ کروا دی ہوئی ہے۔ میں اس سے آگے جانا چاہتا ہوں کہ ہم جو آج لوگوں کے ایشوز ہیں نا ہم ان کو ڈسکس کریں۔ باقی میرا علمی بیک گراؤنڈ کیا تھا اور کس طریقے سے یہاں تک پہنچا اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اہمیت اس بات کی ہے کہ جو ہم بات کر رہے ہیں ہر بات ریفرنس سے رکھ رہے ہیں، اس کو آپ چیک کر سکتے ہیں۔ باقی اگر آپ نے ویسے انٹرسٹ کے طور پہ کرنا ہے تو وہ میں بیان کر دوں گا۔ علی بھائی میں دراصل یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ کے ذہن میں جس طرح سوالات ہیں اور آپ کو اس کا جواب مل گیا، تو ایک نوجوان ہے وہ بھی تو اپنے سوالوں کا جواب ڈھونڈ رہا ہے، تو ممکن ہے آپ کے اس طرح میرا خیال ہے جو سوالات کے جوابات ڈھونڈنے والے ہیں نا وہ انشاءاللہ جواب تک پہنچ جائیں گے۔ اکثریت صرف کہنے کی حد تک ہے، انہوں نے کبھی بھی اپنی دین کے حوالے سے وہ قربانیاں پٹ ہی نہیں کی جو دنیا کے لیے کرتے ہیں۔ اچھا ہاں جی، ظاہر ہے یہ آپ اپنا زندگی موت کا مسئلہ بنائیں گے تو تب آپ کو آخرت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے گائیڈنس ملے گی نا۔ اگر آپ ایک معاملے کو کیجول لیں گے، مثلا میں آپ کو دنیاوی تعلیم کے اعتبار سے سمجھاتا ہوں، ایک بندے کا اگر موٹیو یہ ہے کہ اس نے انجینئر یا ڈاکٹر بننا ہے تو میرے بھائی FSC کو کلیئر کرنا اور اس میں میرٹ بنانا زندہ شیر پکڑنے کے مترادف ہے۔ اس کے لیے پوری کمپیٹنسی آپ کو چاہیے، پوری ایفرٹ پٹ کریں گے تب ہوگا، کیجول طریقے سے نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے یہ جو تحقیق والا معاملہ ہے نا دین کی فیلڈ میں، جب تک آپ پاگلوں کی طرح اس کے پیچھے نہیں پڑیں گے نا کچھ بھی نہیں آپ کو ملنے کا۔ تو میں یعنی دین کے معاملے میں بھی اور اپنے ہر معاملے میں بھی جنونی ہوں کہ جب تک کچھ نکل نہ آئے، یعنی ایکسٹروورٹ میری نیچر ہے، میں اس وقت تک اس کے لیے ایفرٹ پٹ کرتا ہوں۔ تو آج بھی میرا خیال ہے جو بھی اس طرح کی ایفرٹ پٹ کرے گا کچھ نہ کچھ بن جائے گا۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ہم نے بڑی کوشش کی، کوئی کوشش نہیں کی ہوتی انہوں نے، وہ کیجول کوشش کرتے ہیں۔ کوشش تو یہ ہے کہ جس طرح آج اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ آپ کو ایک مرض لاحق ہو گیا اور اس کی دوا کراچی میں ہے تو جیلم سے کراچی پہنچیں گے آپ۔ اگر آپ نہیں پہنچ رہے اس کا مطلب ہے آپ کو زندگی سے کوئی پیار نہیں ہے۔
دنیا میں انسان بیماری کے حل کے لیے جو دنیاوی طور پر جسمانی بیماریاں ہیں جگہ جگہ کا سفر کرتا ہے. ایک ڈاکٹر سے آرام نہیں ہے دوسرے کے پاس جاتا ہے. اب مجھے بتائیں کتنے مسلمانوں کے نوجوان ہیں جو اسی لیول کے اوپر دین کا جو مسئلہ حل نہیں ہوتا کبھی ایک کے پاس کبھی دوسرے کے پاس پھر کاؤنٹر ویریفیکیشن کرتے ہیں. لاکھوں میں کوئی ایک ہوتا ہے اور جو لاکھوں میں ایک ہوتا ہے وہ پہنچ ہی جاتا ہے. باقی اسے کیجول لے رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی پھر ان کو کیجول ہی لے رہا ہے. یہ تو جنونی کام ہے بھائی, جو کرے گا اس کو مل جائے گا انشاءاللہ. جب میں دیوبند سے بریلوی حضرات کے پاس گیا مدرسے میں تو وہیں سے میرے دماغ میں کچھ سوالات اور جو غلط فہمیاں تھیں وہاں سے دور ہونا بھی شروع ہوئی اور مزید سوالات نے جنم لیا. مثلا جو دیوبندی بریلیوں کے بارے میں کہتے تھے وہ سب جھوٹ نظر آیا, اور جو بریلوی نے شروع کیا تو پھر نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. تو اس سے پھر نوجوان کیسے باہر نکلیں گے؟ دیکھیں میں تو پارشلی آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں, پارشلی نہیں کرتا. سب کچھ جھوٹ نہیں کہہ رہے, کچھ باتیں جو بریلوی دیوبندیوں کے بارے میں کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہی کر رہے ہیں, مثلا گستاخانہ عبارتوں سے متعلق. اتنی بڑی باتیں تو وہ ابھی نہیں پڑھاتے ہیں. یعنی اب مثلا کسی دیوبندی مدرسے میں تو حسام الحرمین یا بریلوی مدرسے میں نہیں پڑھائی جاتی ہوگی, نہ پڑھائی جاتی ہے, نہ دیوبندیوں میں المعاد المفرد پڑھائی جاتی ہے, وہ خارجی کتابوں میں ہے. یہ یعنی جو اس طرح کا جھوٹ بولتے ہیں جیسے بریلوی نماز میں رسول اللہ کے لیے جگہ چھوڑتے ہیں, یا یہ حضور کو اس طرح سے حاضر ناظر مانتے ہیں, یا بریلوی دیوبندیوں کے بارے میں بولتے ہیں جی یہ لوگ کوے کھاتے ہیں. یہ جو اس طرح کی جو جاہلانہ جو چیزیں ہیں, ہاں یہ وہ چیزیں جو پبلک میں بکتی ہیں. چند ایک آپ نے چیزیں جس طرح شیعہ کے بارے میں بھی سنیوں نے مشہور کی ہوئی ہیں کہ شام غریبہ کو یہ ہوتا ہے. جی جی لیکن یہ ساری عوامی باتیں ہیں, یہ جوڈیشری کا بیان نہیں ہے. اس لیے آپ دیکھیں بڑا کوئی عالم یہ بات نہیں کرتا. کسی بڑے عالم سے آپ نے سنا کہ بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے اس لیے رفع الیدین ہوتا تھا؟ پڑھاتے تو یہی ہیں سب. نہیں, بڑے عالم سے مراد میں کہہ رہا ہوں ذمہ دار علماء جن کو آپ مثلا اگر آپ بریلویوں کی بات کر رہے ہیں تو علامہ مسعود سعیدی صاحب سے تو مجھے یہ امید نہیں ہے, یا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب سے تو مجھے یہ امید نہیں ہے. اگر آپ دیوبند کی بات کریں تو مجھے قطعاً تقی عثمانی صاحب سے امید نہیں کہ وہ یہ کام کریں, کبھی بھی نہیں کریں گے. ایسے چھوٹے موٹے لوگ تو کرتے ہیں. اب یہ جو بڑے علماء ہیں نا یہ خود تو آپس میں بڑے شیر و شکر ہیں جب بیٹھتے ہیں, لیکن جو نچلے لوگ ہیں ان کے اندر انہوں نے ڈیفرنسز قائم رکھے ہیں. اس کی وجہ بتاتا ہوں. چندہ اوپر نہیں ہے جی چندہ. میرے بھائی میکڈونلڈ کیسے کہے گا کہ KFC کے چپس جو ہیں وہ ہم سے اچھے ہیں؟ وہ تو اپنی دکان بند کروا بیٹھے. اب یہ ویسے تو آپ کو کہیں گے کہ جی دونوں ہی حنفی ہیں سب کچھ ہیں, اور وہ یوسف لدھیانوی صاحب نے وہ جو ایک کتاب لکھی ہے نا اختلاف امت اور صراط مستقیم, اس میں سٹارٹ تو انہوں نے بڑا پیارا لیا ہے کہ دیوبند بریلوی تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے, لیکن اس کے بعد انہوں نے ان کو جہنم میں پہنچا کے چھوڑا ہے. ہاں آپ کہیں بھی دیوبندیوں میں جائیں وہ کہتے ہیں چھوڑ دیں آپ یہ کتاب پڑھیں. میں نے وہی کتاب پڑھی تھی تو مجھے پتا چل گیا تھا کہ دیوبند فراڈ کر رہے ہیں, کیونکہ اس میں انہوں نے انگوٹھے چومنے والے مسئلے میں خیانت کی ہوئی تھی. وہاں سے وہ پکڑے گئے, میں نے وہ لنگوٹی پکڑ لی. میں نے کہا یار یہاں آ کے تو فتاوی شامی میں واضح لکھا ہوا ہے, کیوں نہیں مان رہے؟ ٹھیک ہے نا. اور اگر آپ بریلویوں کی جانب آئیں وہ آپ کو جال حق دیں گے پڑھنے کے لیے. سب کے پاس یہ ہے. اور اہل حدیث نے بھی تلاش حق جس میں وہ ایک بندے کی پوری لائف سٹوری ہے, ساروں نے اپنی اپنی کتابیں رکھی ہوئی ہیں. بات یہ ہے کہ قرآن و سنت تو کوئی نہیں پیش کرتا کہ یہ قرآن ہے یہ سنت ہے, آپ اس کو دیکھیں. اپنے کسٹمرز کو مطمئن